عباده وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ایک ایک مجلس میں 20-20 لاکھ آدمی ہوتے تھے اور اس میں وقت کے ابدال بھی ہوتے تھے اور بڑے بڑے اولیاء اعظام بھی ہوتے تھے. 50 تقریباً انہوں نے اپنی ذات کے اوپر، اس میں تھوڑا ایج میں مجھے مغالطہ ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنی ذات کے اوپر 40 سال تک محنت کی. اچھا، اس سے پہلے وہ لوگ ان کو نہیں جانتے تھے، بالکل نہیں جانتے تھے. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے تھے، اخیر کے 12 سال کوئی ان کو نہیں جانتا تھا. اور ایک دفعہ وہ ایک مسجد شریف میں چلے گئے اور لوگوں نے ان کو پہچان لیا تو وہیں سے ہی بھاگ گئے. بھاگنے کا لفظ استعمال کروں گا کہ وہیں سے وہ کہ مجھے کوئی جانے نہ پہچانے نہ. اچھا، یہ تو مضمون کا عنوان تو سیدنا عبدالقادر جیلانی کے اقوال ہیں اور تذکرہ ہو گیا شیخ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امام غزالی روپوش کیوں ہوئے. ایک زائد کلام سمجھ لیجئے. امام غزالی کی روپوش ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں نے ان کی کتب پڑھی تو اس وقت ایک موقع کے اوپر یہ اپنے ایک مراقبے کا کہ جس سے مقصود تفکر ہے اور غور و فکر ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اس کا انہوں نے عنوان تلاش حق رکھا ہے کہ میں پریشان ہوں. امام غزالی کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں کہ میرے دل کی کیفیت درست نہیں ہے. میں اس وقت نظامیہ جو بغداد کے اندر بادشاہ کا قائم کردہ بڑا مدرسہ تھا، اور اس زمانے میں جو بڑے انسٹیٹیوٹس ہوا کرتے تھے وہ یہی مدارس ہوتے تھے. وہاں ان میں سائنس، میتھمیٹکس، فلسفی، لاجک، منطق، اسٹیٹ، یہ سارے مضامین پڑھائے جاتے تھے. اور حضرت امام غزالی سارے مضامین پڑھے ہوئے تھے. امام صاحب دنیا کے اندر اپنے وقت کے سب سے بڑے اسکالر تھے. ریلیجیس اسکالر تو تھے ہی، لیکن وہ فلاسفر بہت بڑے تھے. وقت کے اندر وقت کے موجود بہت سارے گریک فلاسفر جو یونانی فلسفے کے علم بردار تھے، وہ محض اس وجہ سے ایمان لے آتے تھے، صرف ایک وجہ سے کہ یہ اتنا بڑا دنیا کا فلاسفر، اس نے اپنے لیے اسلام کو چوز کیا ہے اور یہ مسلم ایمان رکھتا ہے تو یقیناً اسی کا مذہب سب سے درست ہوگا. یعنی امام غزالی کو مسلمان جان کر بڑے بڑے گریک یونانی فلاسفر مسلمان ہو جاتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ حالات اس زمانے کے جتنے بھی ایگزسٹنگ علوم تھے ان تمام پر اس کو دسترس تھی. تو میں چونکہ ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ویسے ان کے تذکرے میں بھی شفا ہے، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی ایک بات عرض کروں کہ 2 ممالک کی آپس میں نہ لڑائی ہونے کے قریب ہو گئی. 2 جو کنٹریز تھے، ان کے جو کنگز تھے، وہ آپس میں لڑ پڑے. اب یہ تھا کہ زیادہ خون خرابہ ہو جائے تو ایسی شکل کے اندر دونوں بادشاہ کی جو صلح کرانے والے تھے وہ امام غزالی تھے. اور یقین جانیے گا کہ امام صاحب کے بارے میں آپ کرسی پہ بیٹھ جائیے، ایسے آپ کو میں عرض کروں کہ امام صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت جیسے شاہی مجالس جمتی ہیں، یا آپ سمجھیں کہ گورنر ہاؤس میں کوئی پارٹیز ہوتی ہیں، یا آپ سمجھیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی مجالس ہوتی ہیں، تو ایسی حالت میں جس وقت شاہی دربار میں مجالس ہوا کرتی تو اس وقت امام غزالی بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ اور ایک بہت بڑی معزز شخصیت کی حیثیت سے مدعو کیے جاتے تھے. اور یقین جانیے گا کہ بڑے بڑے شہزادے اور بڑے بڑے دانشور اور انٹلیکچوئل اور اپنے وقت کے سائنٹسٹ وہ حضرت کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبرایا کرتے تھے.
یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام طرق کو دیکھا، تمام میں نے یعنی دین کے راستوں کو اور طریقوں کو دیکھا، تو اس میں سب سے زیادہ جو سنت کے قریب نیرسٹ سننا اقرب سنت کے قریب پایا، اور جس میں دین کو میں نے مکمل محسوس کیا، تو دین کو میں نے مکمل محسوس کیا تو اس میں یہ وہی لوگ تھے جو صوفیہ اور مشائخ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ اور مشائخ ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حقیقت میں دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ، اس کی اصل اسپرٹ کے ساتھ، مخلصین له الدین کہ جس اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنا چاہیے اور جس اخلاص اور خلوص کے ساتھ دین بھیجا گیا، جس میسج اور پیغام کے ساتھ، اسی اعتبار سے جن لوگوں نے اس کو لیا، اسی اصل شکل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق تھی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو صوفیہ کرام ہیں اور یہ مشائخ اعظام ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، میں ان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ امام غزالی یعنی مدرسے کی نظامت میں تھے اور اپنے وقت کے چیف جسٹس تھے، کیونکہ چیف جسٹس وہی ہوتا تھا پہلے زمانوں میں جو شخص ہدایہ پڑھاتا تھا۔ ہدایہ اسلامک شریعہ جورسپروڈنس کی ایک کتاب ہے۔ پہلے زمانے میں جو ہدایہ پڑھاتا تھا تو اس کے گھر کے اوپر فلیگ ہوتا تھا، جھنڈا ہوتا تھا۔ جو ہدایہ کا استاد ہوتا تھا یوزلی وہ جسٹس ہوتا تھا، اور اس کے گھر کے اندر، اس کے گھر کے اوپر جھنڈا ہوتا تھا۔ یہ اس کی ڈگنیٹی تھی، اور یہ تھی کہ بھئی یہ آدمی اتنا معزز ہے، یہ آدمی اتنا معزز ہے، یہ آدمی اتنا معزز ہے۔ امام غزالی تمام فنون پر دسترس رکھتے تھے، اور زمانے کے اعتبار سے کوئی آدمی علم دین کے اعتبار سے نہیں، دنیاوی فنون کے اعتبار سے بھی، بالخصوص فلسفی کے اعتبار سے ان پر غلبہ نہیں پا سکتا تھا۔ یہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ میں انتہائی پریشان ہوں، میں اب ان کی کیفیت بیان کرتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو صحیح بیان کر سکوں انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ لکھتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اندر ابھی اخلاص نہیں آیا، مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کچھ کھوٹ ہے، کچھ اشیاء ایسی ہیں کہ جو خالص دین ہے لیکن میں اس کا عوض لے لیتا ہوں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو خالص اللہ رب العزت کے لیے ادا کرنی ہے لیکن میں اس کا عوض شہرت کی شکل میں لے لیتا ہوں۔ اور یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جو اتنی بلندی مجھے میسر آئی ہے، کیا آیا اس بلندی کی وجہ سے میری ابدیت تو متاثر نہیں ہوگی؟ کیا آیا یہ بلندی مجھے تنزل پر تو نہیں لے جائے گی؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تکبر اور بڑھائی یہ تنزل کی علامت ہے۔ لہذا اصل مقصود، چونکہ یہ عالم ہے اور جس وقت یہ حدیث پڑھاتے ہیں تو تقریباً 4000 کلمے پینز دوات میں ڈلتی ہیں۔ جب یہ ان کے شاگردوں کی، ان کی جو تعداد ہے، وہ جس وقت یہ درس حدیث دے رہے ہیں اور یعنی فقہ اور حدیث کو پڑھا رہے ہیں، تو 4000 لوگ جو ہیں وہ ان کی سبق کو اور ان کے کلام کو لکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر سینکڑوں مکبر بھی ہیں کہ جو اونچی آواز میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ 4000 آدمی تک آواز پہنچانے کے لیے اس زمانے میں کوئی مائک سسٹم نہیں تھا۔ اور اسی طرح وہ 4000 کلمے جو ہیں وہ دوات میں، کیونکہ دوات اور قلم کا رواج تھا، وہ ڈلتی ہیں اور لکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود میرا من درست نہیں ہے، میرے اندر اخلاص نہیں ہے، میرے اندر ریا آ گئی ہے، یہ ایک شرک خفی ہے جو میرے اندر باریکی سے چلتا ہے، اور وہ اس قدر پریشان ہے کہ اگر کل کو میرے اعمال اس شرک خفی کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے اور وہ اس حدیث کو یاد کر کے آنسوں سے روتے ہیں،
کہ جب اللہ جل شانہ ایک عالم کو جو بہت بڑا عالم ہوگا کہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہوگا اسے پوچھیں گے کہ تمہیں ہم نے علم دیا، تم نے کیا کیا، تو اس کا جواب پھر نہیں برداشت کیا جائے گا. کہا جائے گا کہ تمہاری تعریف دنیا میں کی جا چکی، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس کو جہنم کی آگ میں الٹے منہ لے کر پھینک دیا جائے گا. نتیجہ یہ ہے کہ حضرت اس بات کے اندر بڑے تذبذب کا شکار ہیں، کیونکہ شاہی خاندان کا ایک بہت بڑا طبقہ اس چیز میں مشغول ہے کہ اگر آپ نے نظامت چھوڑ دی اور آپ ویرانوں میں اور ایسی جگہوں پہ چلے گئے تو مجھے اتنے لوگ آپ سے محروم ہو جائیں گے. لہذا علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اور شاہی طبقے کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پر تیار کر رہی ہے کہ آپ نے یہ نظامت نہیں چھوڑنی، آپ نے یہ چیف جسٹس کا عہدہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ ایک جانب آپ چیف جسٹس ہیں اور دوسری جانب آپ شیخ الحدیث ہیں اور تیسری جانب آپ سے استفادہ کرنے والے لاکھوں انسان ہیں. جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے تو وہ لوگ جو آپ سے حدیث پڑھ رہے ہیں وہ 100% معلوم ہو جائیں گے، اور یہ آپ کے لیے ایک اتنا بڑا ذخیرہ ہے جس سے آپ آخرت کے اعتبار سے بھی معلوم ہو جائیں گے. پھر اس کو بولوں کہ یہ آپ کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اس اعتبار سے آپ آخرت کے اعتبار سے ہی معلوم ہو جائیں گے کہ یہ 4000 افراد تو براہ راست آپ کے شاگرد ہیں، اور باقی وہ حضرات کے جہاں جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں اور وہ حدیث کا درس نہیں رکھتے، وہ آپ سے اپنی اصلاح اور تزکیے کے سلسلے میں ملتے ہیں، اور پھر حکومت کے وہ تمام امور شریعت کے مطابق ہوتے ہیں کہ جہاں آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ وہاں پر اپنے صحیح مشرب اور صحیح فہم کے مطابق قرآن کے قوانین اور احکامات کو لاگو کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں تذبذب میں مبتلا ہو گیا، بہت ساری فورسز اور قوتیں مجھے اس بات کے اوپر آمادہ کرتی تھیں کہ میں بالکل ریزائن نہ کروں، اور پھر میں یہ کہتا تھا کہ اگر میں ریزائن نہ کروں تو ممکن ہے کہ میرے اندر عجب اور کبر اور زیادہ بڑھ نہ جائے، اور یہ جو شہرت مجھے ملی ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور پوری دنیا میں میرا نام آ گیا ہے، تو اس وجہ سے میرے لیے ریا سے بچنا مشکل ہے اور مخلصین اللہ الدین پر عمل کرنا بھی مشکل ہے. تو اس وجہ سے میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں ریزائن دے دوں. اچھا، جب میں اس کو ریزائن دینے کا سوچتا تھا تو میرے نفس سے ایک آواز آتی تھی، وہ آواز یہ آتی تھی کہ اس طرح کی شہرت تھی اور اس طرح کی تمہیں یہ جو ملازمت پھر ساری زندگی میں اثر نہیں آئے گی. جب یہ آواز آتی تھی تو میں کہتا تھا تو ناقص ہے. لہذا انہوں نے بالآخر ہفتوں کے اندر غور و فکر اور تذبذب کے بعد صرف اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، اور ذاتی اصلاح سے مراد یہاں صرف ایک ہی چیز تھی، اخلاص کے لیے، کہ کیا یہ عمل میں خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو پھر یہ میرا عند اللہ مقبول ہے، اور اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے. وہ اس کا فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ کیا یہ میں خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ وہ جس نگاہ سے دیکھتے تھے وہ نگاہ میں اتنی للہیت تھی، وہ اتنی باریکی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے وصول شدہ فیض تھا کہ عمر جا کے پوچھتے ہیں حذیفہ کائنڈلی آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو جو منافقین کے نام بتائے گئے ہیں اور اس کے بارے میں اس کو سیدھا راج میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، پلیز کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ میرا نام تو ان منافقین میں سے نہیں ہے. کچھ ایسی کیفیت حضرت امام غزالی پر طاری تھی، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ریزائن دے دی، اور انہوں نے تمام بڑے بڑے عہدوں سے ریزائن دے کے وہ پھر چلے گئے جس جانب بھی گئے، اور انہوں نے بڑی پھر کتب لکھی. 10 سال تو روح پوش رہے، نظر ہی نہیں آئے. جب کسی علاقے میں جایا کرتے تھے اور جمعہ باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں، تو اگر کوئی پہچان لیتا تھا تو بس وہاں سے وہی لفظ میں نے جو کہ بھاگ جایا کرتے تھے، اور پھر وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے. میرا اس سب سے کلام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اخلاص کی اور مخلص ہونے کی کتنی بڑی قیمت تھی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر کتنا یقین کیا کرتے تھے. انہیں اس بات پہ یقین تھا کہ اگر ہمارے عمل میں ریا آ گیا تو ہماری مغفرت نہیں ہوگی. جیسے سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت خاصہ شامل حال ہوئی، اگر اللہ کی رحمت خاصہ شامل حال ہوئی
تو اگر اللہ کی رحمت خاصہ شامل حال ہوئی تو پھر مغفرت ہوگی، ورنہ مغفرت کی کوئی امید نہیں۔ سیشن مندی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے کتب ہیں، یقین جانیے گا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ حال ہے کہ میں دین فروش ہوں۔ اس لیے دین فروش کیسے ہوں؟ اپنے آپ کو دین فروش دکھتے ہیں، آپ تو نہیں نا کہہ سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم تو اخلاص ہیں، آپ لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں دیکھیں میں نے عمل بڑا اخلاص سے کیا ہے، آپ نے میرے اخلاص کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ الفاظ آپ میں بھی سنتا ہوں، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں تجھے ابھی اخلاص کا الفابیٹ نہیں آیا، الف بے نہیں آیا۔ تو دیکھیے وہ لوگ کہ جو اخلاص کے سرچشمے تھے، یعنی ہم سرچشمے کہتے ہیں فاؤنٹین ہیڈ کو، کہ جہاں سے اخلاص پھوٹتا تھا، جہاں سے اخلاص کی نہریں اور جہاں سے اخلاص کی کوپلیں پھوٹتی تھیں، وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہمارا حساب ہو گیا اور ہمارے اعمال کو وزن کر لیا گیا اور اس کو کہتے ہیں نا انالیٹیکل بیلنس سے ہمارے اعمال کو کہ جو ڈفرینٹ انگریڈینٹس تھے ان کو الگ الگ کر کے پیش کر دیا گیا تو ایک بہت وافر انگریڈینٹ اس میں ضیاء کا آ جائے گا۔ تو کہتے تھے اگر اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ شامل حال ہوئی تو پھر ہماری مغفرت ہوگی۔ اچھا، میں اس کتاب کو شروع کرتا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو آپ کو تھوڑی سی کلام میں میسج دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھیں۔ اگر آپ میری اس بات کو سمجھ گئے تو میرا اس بیان کا مقصد اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ ہی ہے جو بیان کی توفیق دیتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مخلص ہوں۔ اچھا، اور دیکھیے عجیب بات ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مخلص سمجھتے ہیں، لیکن اہل دین اپنے آپ کو لازمی مخلص سمجھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، عجیب بات۔ میں نے چند تبلیغی بھائیوں کے ساتھ کمال کر رہا بات چیت کر رہا تھا، تو بات چیت کرتے کرتے مجمع ہو گیا۔ اچھا، بات چیت کرتے کرتے مجمع ہو گیا۔ میرا صرف اتنا ہی کلام تھا جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے اہم چیز اخلاص ہے، اور اخلاص جو ہے نا یہ باقاعدہ اس کو ایک سبجیکٹ بنا کر، اس کو ایک عنوان دے کر اور اس کو ایک مضمون کی حیثیت سے اختیار کر کے اس میں بھی پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے، ماسٹرز ایم فل کرنا پڑتا ہے۔ یہ اخلاص سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی کو اخلاص نہیں آتا۔ ہمارے بعض تبلیغی بھائی یہ بات فرما رہے تھے کہ نہیں، 6 روزہ لگانے سے اور 40 دن لگانے سے، ان چیزوں سے اخلاص خود بخود آ جاتا ہے۔ میں نے کہا واقعتاً اس روزے کی برکت تو بہت زیادہ ہے اور اس سے بہت ساری اچھی چیزیں آتی ہیں، لیکن پیارے بچے اخلاص جو ہے نا اس کی نیت کرنی پڑتی ہے اور وہ خود بخود نہیں آتا، اس کا بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو یوں ایسی بات ہوگی تو کچھ بڑے بھی وہاں آ کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے پوچھا کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ میں نے کہا جی میں عرض کرتا ہوں کہ اخلاص جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے، اور ہمارا 5واں نمبر تصحیح نیت ہے، 4تھا نمبر اکرام مسلم ہے، اور 5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ تو تصحیح نیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کرنا سیکھیں۔ میں ایک ساتھی میرے ساتھ عمرے پہ، مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی۔ میں نے انہیں کہا کہ یار تم منتظم پہ بھی جاتے ہو اور بڑی بڑی جگہوں پہ دعائیں مانگتے ہو، کیا دعا مانگتے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں نے پورے عمرے میں سوائے ایک دعا کے کوئی اور دعا نہیں مانگی۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے لیے کام کرنا سکھلا دے، اللہ رب العزت مجھے اپنے لیے کام کرنا سکھلا دے، اے اللہ مجھے اپنے لیے کام کرنا سکھلا دے۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا دنیا دار سا آدمی ہے لیکن دعا کیسے مانگ رہا ہے؟ یہی حقیقت میں نا سب۔ اچھا، اس پر میں آپ کو پھر دلچسپ بات سناؤں، آگے بات چل رہی ہے۔ یہ بات چل پڑی حضرت جی انعام الحسن کاندھیلوی رحمۃ اللہ تک، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا شیخ البخاری بھی تھے، اور 60 سال بخاری شریف پڑھائی، 60 سال بخاری شریف پڑھائی، اور نظام الدین دہلی میں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرما دے، اور جو بھی احوال ہیں اس میں بس نفوس شامل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے نقصان شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نظام الدین دہلی پر
رحمت اور برکت نازل فرمائے اور مراکز پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ تو میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر حضرت انعام حسن کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھیں، اور فرمانے لگے کہ اگر یہ اخلاص کام کرتے 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 موت تک بھی نصیب ہو گیا تو اس کو غنیمت جانیے گا۔ اچھا، یہ ان کے الفاظ تھے، تو اگلے الفاظ میرے کان میں پڑے، وہ بڑے ہی کمال تھے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری، جو حضرت یونس پالنپوری بکھرے موتی جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کے فادر، اس کے والد سے بزرگوار تھے، اور شیخ الحدیث زکریا نور اللہ مرکزوں کے مجاز تھے اور تبلیغ کے اکابرین میں سے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس اخلاص کا پتہ کہ تم مخلص ہو موت تک بھی نہیں لگے گا، یہ موت تک بھی اس کا پتہ نہیں لگے گا، اس کا پتہ لگے گا جب تلیں گے عمل میزان پر، پھر لگے گا پتہ کہ کھوٹا کھرا کون تھا۔ یہ موت کے بعد جب میزان عمل قائم کیا جائے گا اور اس وقت تمہارے اعمال صالح معروفات جب میزان عمل پر ڈال کر تولے جائیں گے، پھر پتہ لگے گا میاں یہ شرف نام اللہ کے لیے پڑھاتے تھے یا لوگوں کے اوپر دھاک جمانے کے لیے پڑھاتے تھے۔ یہ شرف نام لوگوں اسٹوڈنٹس کے اوپر اپنی دھاک جمانے کے لیے پڑھاتے تھے۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا آپ کو ناقص پایا اور اپنے اخلاص پر اعتماد نہ کیا اور وہ روح پوش ہو گیا۔ یہ میں نے مرادت تو نہیں تھا، یہ کلام کروں گا، دل میں آیا تو میں نے کلام کیا۔ اب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہیں، تو ان کے مواعظ ہیں اور بہت ہی فائدہ مند ہیں، اور اس کو آپ جانتے ہوں گے حضرت مولانا عاشق الہی میٹ تھی، انہوں نے حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات بھی لکھی ہے، اور یہ انہی کے شاگرد ہیں حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ان کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ اصل مواعظ عربی زبان میں ہیں اور اس کا ترجمہ انہوں نے فرمایا ہے تو بہت مستند ہے۔ تو اس میں وہ قرآنی آیات کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں، قرآنی آیات کو بیان نہیں کرتے، یا انہوں نے اپنے وقت میں قرآنی آیات کو بیان کی ہوں گی، ان مترجم نے قرآنی آیات کا ترجمہ لکھا ہے اور قرآنی آیت کو تحریر نہیں کیا، لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس قرآنی آیت کا ترجمہ۔ تو اس ملفوظ میں، ملفوظ نہیں کہتے، اس بیان میں یہ بیان ہے، اس بیان میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے تعلق کیسے بنائے اور اللہ تعالیٰ کی ناگواری سے کیسے بچے اور آخرت کی تیاری کیسے کرے۔ اس کا عنوان میں نے یہ دیا ہے قرآن کی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ تعالی نے ہمیں یہی حکم کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو انتہائی خالص کر کے کریں اور اس کے اندر کسی دوسرے کا کوئی شریک اور کوئی آمیزش نہ ہو۔
فرماتے ہیں نزول تقدیر کے وقت حق تعالی شانوں پر اعتراض کرنا موت ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ملفوظات میں خود اتنی تاثیر ہے کہ اگر صرف آپ نے ٹک ٹکی لگا کر اور توجہ سے سنا تو اس کے نا بہت سارے مضامین آپ کے اندر اس طرح جاگزی ہوں گے کہ عمل کی قوت پیدا ہوگی. یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ اگر میرے لکھے ہوتے تو پھر میں یہ نہ کہتا. انشاءاللہ عمل کی قوت پیدا ہو جائے گی. نزول تقدیر کے وقت حق تعالی شانوں پر اعتراض کرنا موت ہے. نزول تقدیر سے کیا مراد ہے کہ ایک ہے تقدیر، جیسے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ اس عورت کا بچہ پیدا ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد مر جائے گا. یہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا. ایسے دیکھیے بہت سارے بچے ہاسپٹلز میں پیدا ہوتے ہیں 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد، مطلب ہے 24 گھنٹے سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو یہ تقدیر یعنی لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو یہ 2 گھنٹے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کا وقت ہے. تو نزول تقدیر کہ جب اس تقدیر کا نزول ہوا جو لکھی ہوئی تھی، یعنی جب کہ بچہ مر گیا، اس پر حق تعالی شانوں پر اعتراض کرنا سخت لفظ استعمال کیے موت ہے. کیونکہ دیکھیے اعتراض کرنا جو ہے نا یہ موت ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو اس اعتراض کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چاہتا ہوں کہ لمبی بات نہ ہو. کہ ایک آدمی آپ کی انتہائی تعریف کر رہا ہے. یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، بہت زیادہ تعریفات، اور آپ کی کسی ایک بات پر لوگوں کے سامنے اعتراض کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس کے بعد تعریف کے پل باندھے جائیں، لیکن وہ اعتراض بھی آپ کا اس کو یاد ہو تو وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اگر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ کے سامنے آ کے کہیں گے جی بس آپ تو بڑے صالح ہیں، آپ تو بڑے نیک ہیں، مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں ایسے بہت وغیرہ، میں تو ملاقات کی، لیکن پسے پیچھ اعتراض کرتے ہیں، دل میں اعتراض ہوتا ہے. اب جس شخص کے دل میں اعتراض ہوتا ہے وہ جب آپ کے سامنے آئے اور آپ کے علم میں آ جائے کہ یہ میرے پہ اعتراض کرتا ہے تو آپ کا دل اس کے لیے نہیں کھلتا. اللہ رب العزت سے تو کوئی بات چھپی ہی نہیں. تو دیکھیں جب اللہ رب العزت نے وہ تقدیر کے جو تیری لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھی اس کا نزول کیا اور وہ ویسے ہو گیا تو اس پر تو حق تعالی شان پر اعتراض کرتا ہے. فرماتے ہیں یہ موت ہے، یہ زیادہ خود موت ہے. کس کی؟ دین کی بھی موت ہے اور توحید کی بھی موت ہے. توحید کی موت سے کیا مراد ہوا؟ توحید کی موت یہ کہ نفع نقصان صرف ایک آدمی کے پاس تھا. آپ نے بزنس کیا اور بزنس میں اللہ محفوظ رکھے کبھی نقصان ہو جاتا ہے. جب آپ نے نقصان ہوا تو اب آپ نہ اس نقصان کو کے ذمہ دار بہت سارے لوگوں کو ٹھہرانے لگے. وہ ایک الگ بات ہے کہ انتظامی امور کے اندر آپ نے معلوم کرنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مریض کیوں مر گیا، ہماری دوائی غلط تو نہیں تھی، یہ بزنس کیوں کلیپس کر گیا، کوئی ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی تھی، ہماری ایڈمنسٹریشن میں کوئی غلطی تو نہیں تھی، پالیسیز میں غلطی تو نہیں تھی. لیکن مجموعی طور پر اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا امر تھا جو نافذ ہو گیا ہے. تو لہذا جس وقت کوئی چیز اللہ کا امر نافذ ہو جائے تو اس وقت توحید یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ فقط اللہ کی طرف سے. یہاں یہ ہے اگر کسی شخص کو نااہل قرار دے دیا گیا اور اس سے وہ تمام مراد چھین لی گئی تو وہ اس کو من جانب اللہ متصور کرے کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ نہ مجھے کوئی عزت دے سکتا تھا نہ مجھے کوئی ذلت. تو عز من تشاء و تذل من تشاء جس بیدک الخیر. تو لہذا وہ اس کو سمجھے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر اللہ رب العزت نے میرے مقدر میں عزت لکھ رکھی تھی تو کوئی اس کو بے عزتی کی شکل میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا، اور اگر اللہ نے میرے لیے ذلیل کا ذلت کا فیصلہ کر لیا تھا تو کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا تھا. لہذا اس میں توحید یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو مان لے اور یہ سمجھے کہ اس فیصلے کے نافذ ہونے میں کوئی اور دوسرا شخص نہیں ہے. بس میں نے یہ بتانا تھا. میں فرمایا کہ اللہ کے یعنی فیصلے پر اعتراض کرنا موت ہے. تو دین کی موت تو ہے، اس لیے کہ دیکھو اس رب کو
جس نے تمہیں رزق دیا، عزت دی، جسم دیا اور تمہیں ٹھکانہ دیا، اس پر تم اعتراض کر رہے ہو. یعنی ایسے ہی ہے کہ دیکھیں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے باپ پر اعتراض کرنا شروع کر دو، لوگ پسند نہیں کرتے کہ تم ماں پر اعتراض کرنا شروع کر دو، تو لوگ اس بات کو کیسے پسند کریں گے کہ تم اپنے رب پر اعتراض کرنا شروع کر دو جس نے تمہیں اعضاء اور وجود دیے. ایسا فرمایا یہ دین کی موت تو ہے ہی، لیکن توحید کی موت بھی ہے، اس لیے تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی اور کی جانب سے ہے. نہیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ میرے رب کی جانب سے ہے. اور کہتے ہیں موت ہے توکل کی، اور یہ توکل کی بھی موت ہے. توکل کی موت اس اعتبار سے ہے کہ تم اللہ رب العزت کی ذات پر اگر توکل رکھتے کہ بھی میرا بزنس کا نقصان ہو گیا ہے، تو تم اللہ کی ذات پر توکل رکھو کہ اللہ کی ذات نے مجھے ہمیشہ کھانا کھلایا ہے، میں رات کو سو کے ہی نہیں، میں رات کو کھا کر ہی سوتا ہوں، اور یہ کہ مجھے اللہ نے اب تک عزت دے رکھی ہے، میرے گھر والوں کو عزت دے رکھی ہے، میرے گھر والے صحت مند ہیں، میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ نے ہمیں رسوائی سے بچا رکھا ہے. تم اللہ پر توکل رکھو. انا عند ظن عبدی بھی، یعنی یہ پکی بات ہے کہ دیکھیں جب آدمی اللہ سے گمان کرتا ہے نا کہ اللہ ہم ضرور ذلیل کر دیں گے، تو پھر وہ اللہ سے یہ گمان رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گمان کے مطابق کر دیتے ہیں، یعنی ذلیل ہو جاتا ہے وہ. اور جس وقت بندہ کہتا ہے کہ نہیں میرا رب مجھے عزتیں دے گا، میرا رب مجھے ذلت سے بچائے گا، میرا رب مجھے تنگی اور فقر کی کیفیت سے بچائے گا، وہ میرا کریم رب ہے، وہ اتنا کبھی توکل اور اتنا کبھی استعداد اللہ سے رکھتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو کبھی فقر میں نہیں جانے دیتے، اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتے. تو فرمایا کہ یہ جس وقت آدمی تقدیر کے اوپر، نزول تقدیر کے وقت جب تقدیر کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہوتا ہے، جب آدمی اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا ہے، تو یہ دین کی بھی موت ہے، توحید کی بھی موت ہے، توکل کی بھی موت ہے، اور اخلاص کی بھی موت ہے. اخلاص کی بھی موت ہے. کہتے ہیں ایمان والا جو ہوتا ہے، جس کے قلب میں ایمان ہوتا ہے، وہ کبھی کیوں، وائے کیوں کبھی نہیں کہتا، اور کس طرح ہاؤ اٹ از ہیپن وہ یہ بھی نہیں کہتا. مثلا بخار ہو گیا، وہ نہیں کہتا کیوں بخار ہوا، کیوں بخار ہوا. یعنی کیوں سے مراد ڈاکٹر نے تو کیوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اندر کون سا وائرس اور بیکٹیریا گیا ہے تاکہ اس کو دوائی دے، لیکن یہ نہیں، یہ سب کل من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اندر ایک بیکٹیریا گیا ہے، ہم اس بیکٹیریا کی تلاش میں ہیں اور اس کے مطابق اس کو دوائی دیں گے، اس کو شفا ہو جائے گی. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اور ایسے کیوں ہوا. فرمایا کہ یہ بالکل مسلمان کا قول نہیں ہے، اور یہ تقدیر کی تسلیم اور توکل کے بالکل خلاف ہے. کہتے ہیں کہ ایمان والے کا قول کیا ہونا چاہیے؟ ایمان والے کا قول یہ ہونا چاہیے ہاں، جی ہاں، جی بالکل درست، بس جی، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری اس رضا سے راضی ہوں، یہ جو تو نے فیصلہ کیا ہے گو میرے لیے مشقت کا فیصلہ ہے، اور اس لیے میرے لیے رنج بھی ہے اور غم بھی ہے، اور اس میں میرے لیے ظاہری اور باطنی نقصان بھی ہے، ممکن ہے کسی جان کا نقصان بھی ہے، میرے کسی عزیز کا بھی نقصان ہے، لیکن اللہ چونکہ تو تیری جانب سے آیا ہے اس لیے میں تجھ سے راضی ہوں. تو یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر راضی رہتا ہے، اور یہ اللہ کا دوست ہے. اچھا اب آگے وہ ایک میسج دے رہے ہیں، وہ بھی سن لیجیے کہ نفس کی عادت ہے ہی کہ خلاف اور نزاع کرے. نفس کا کام تو یہی ہے کہ جب تو اللہ کا جب امر آئے گا تو اکیلا اس امر کی مخالفت کر. نفس تو پیدا ہی اسی کے اوپر ہوا ہے. یہ تو ہمیشہ نفس ہمارا جو ہے یہ تو برائی کی طرف راغب لے جاتا ہے، سوائے اس پہ کہ جس پر اللہ رب العزت رحم فرمائے. نتیجہ یہ ہے کہ نفس کا خاصہ ہی یہی ہے کہ یہ مخالفت کرتا ہے اور پھر نزاع کرتا ہے. اچھا کہتے ہیں پس جو شخص اس کی ہستی چاہتا ہے، اس کی ہستی چاہنے سے مراد ہے پس جو شخص اللہ رب العزت کا قرب چاہتا ہے، وہ اس نفس کو اتنے مجاہدے میں ڈالے کہ اس کے شر سے بے خطر ہو جائے. نفس کیا ہے؟ یہ تو شر ہی شر ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شر کو اس درجے میں بیان فرما رہے ہیں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک لمحہ جھپکنے، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کرو. گویا کہ نفس اتنا شریر ہے اور اتنا نقصان کرنے والا ہے، اس لیے
اس سے ایک لمحہ کے لیے بھی یعنی بچنے کے لیے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. اور جیسے کہ کابر فقہا لکھتے ہیں کہ سب سے افضل ترین نیکی کیا ہے؟ سب سے افضل ترین نیکی نفس کی مخالفت ہے. جب کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور اپنے ساتھیوں کو عزیز و کارب کو نے کہا تم اس کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ تم برا بھلا کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا بھلا کہو، کیونکہ یہ وہ شے ہے کہ جو تمہیں جہنم میں لے جائے گا. تو سب سے زیادہ تمہارا برا بھلا کہنے کا حقدار تمہارا نفس ہے. اگر تم نے اس کو شریعت کی لگام نہ دی، اگر تم نے اس کو صبر اور حلم کی لگام نہ دی، تو یہ تمہیں نا خواہشات کی وادیوں میں گھماتا پھرے گا اور تمہیں بالآخر جہنم میں لے جائے گا. اچھا، کہتے ہیں جب نفس کو مجاہدے میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر یہ خیر ہی خیر ہو جاتا ہے اور تمام طاعتوں کے بجا لانے اور معصیتوں کے چھوڑ دینے میں موافقت کرنے لگتا ہے. پھر دیکھیں یہ معصیت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ شراب ہے، یہ زنا ہے، یہ موسیقی ہے، یہ حرام ہے، اب تم نہ اس کی طرف نہ جانا. پھر یہ انٹرفیرنس نہیں کرتا، مزاحمت نہیں کرتا، برائی کی طرف کھینچتا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو ہوتی ہے نا زیرو ہو جاتا ہے. یہ آپ کو برائی کی طرف لے جانے کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ نیکیوں کی طرف لے جانے میں معاون بن جاتا ہے. بس اس وقت ارشاد ہوتا ہے کہ اے اطمینان والے نفس، لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش. یہی وہ آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ اب یہ نفس ہے نا، یہ نفس مطمئنہ ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں اس کو مجاہدے میں ڈالو. اچھا، آپ کو میں بتاؤں ایک چھوٹی سی بات. ابھی کچھ بچے آئے تھے تو ان کو بتا رہا تھا، تو طلباء ہی تھے، کہ اب ایک آدمی نے مجھے ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ایک ساتھی میں پسائی ڈپارٹمنٹل اسٹور کھولا ہوا تھا، وہ کہنے ان کو شوگر ہوگی، عمر 34 سال تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی شوگر تو مجھے ہونی تھی، وہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں 9 بجے ڈپارٹمنٹل اسٹور کھولتا ہوں اور میں چونکہ آنر ہوں تو میں ایسے ہی 10-11 بجے آ جاتا ہوں اور وہاں جا کے کوئی ٹن فروٹ ہوتا ہے جس میں اس کو کاٹ کے کھا لیتا ہوں. اس کے بعد پھر میں گریپ یعنی یہ جو ہوتے ہیں انگوروں کا جوس پیتا ہوں. اچھا، پھر میں 1-2 گھنٹے کے بعد میں نا جی مجھے چاکلیٹس کا بھی شوق ہے، تو میں بہانہ تو یہ بناتا ہوں کہ چاکلیٹس کی کوالٹی کیسی ہے، تو 3-4 چاکلیٹس کھا لیتا ہوں. اس کے بعد کہیں گے آپ بلیو کریں کہ میں رات 8 بجے تک 2-2 گھنٹے کے بعد نا کوئی نہ کوئی چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور سے کھا لیتا ہوں. اب دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو وہ جو ظاہر ہو گیا وہ ڈائبیٹک سے 340 ان کی شوگر آ گئی. اب 34 سال کی عمر میں یعنی سسٹم جواب دے دینا. اور یہ جو ٹین فروٹ یہ چیزیں تو فریشنس بھی نہیں ہوتی، اب ہر چیز میٹھی اور اس میں وہ ڈیلیشیس. اب لذیذ اشیاء تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ان کی نیوٹریشنل ویلیو نہیں اتنی ہوتی، ان کی غذائیت کے اعتبار سے اور تازگی کے اعتبار سے وہ اتنی بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں پریزرویٹیوز بھی ہوتے ہیں. اب ایک چیز تو جسمانی بیماری تو رونما ہوگی، ایک چیز اور ہوگی میں آپ کو بتاؤں، وہ قلب کی شکاوت ہوگی. پتہ کیوں؟ میں سنیے غیر تو سنیے. میں ابھی بڑی سادہ سا نفس کے مجاہدے کی بات بتا رہا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیں دل چاہا تو فوراً وہ کھولا اور وہ 3 فروٹ کھولا اور سارا کھا گیا. اچھا، اب اس سے نا خواہش پوری ہوئی، پھر نفس نے ایک اور خواہش کی کہ گریپ وہ بھی انڈیل دیا. اس کے بعد نفس نے ایک اور خواہش کی چاکلیٹ، تو وہ بھی. اتنا نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا. اچھا، اب دیکھیے یہاں پکی بات ہے کہ اس آدمی کو کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ تم نا حرام کھا رہے ہو، اس لیے مال بھی اس کا پیسہ بھی ہے، جو چیزیں وہ بھی ظاہر حلال ہیں. تو لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کہ نفس کی خواہشات پوری کی جائیں گی اور نفس کو خواہشات کا عادی بنا دیا جائے گا، اور اتنی مشقت پھر ہوگی کہ یہ نفس جو ہے نا اس میں شکاوت اور سختی آئے گی. پھر جب اس کو کہا جائے گا نا کہ تو نماز پڑھ اور سجدہ کر اور وضو کر، پھر اس کے اندر وہ سستی آئے گی. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ گھوڑا ہوتا ہے نا، تو وہ گھوڑے کو اتنا کھلاتے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں فلاں دن اس کو ہم نے لے کے جانا ہے، وہ چلنا ہی بھول جاتے ہیں، وہ بیچارے اس کو چلنے کا طریقہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کو کھلا حالانکہ گھوڑے کو تو دہانا ہوتا ہے، کھلانا بھی ہوتا ہے، دوڑانا ہوتا ہے، اصل دوڑانا ہوتا ہے، وہ کھلا کے اس کو نا موٹا کر دیتے ہیں۔ تو اسی ہم اپنے نفس کو اتنا نہ کھلائیں اور اس کی خواہشات کو اتنا نہ پورے ہیں کہ اس کے اندر بہیمیت، اس کے اندر حیوانیت غالب آ جائے۔ جب نفس کے اندر حیوانیت غالب آئے گی نا، پھر مجلس ذکر میں بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا، پھر مصلے پہ بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا، پھر نماز پڑھنی بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اس نفس کو مجاہدے میں ڈالیں، اور اس کا مجاہدہ یہ ہے کہ جو حرام خواہشات ہیں اس کا تعلق مجاہدے سے نہیں ہے، وہ تو فرض ہے۔ جب کہا جاتا ہے نفس کو مجاہدے میں ڈالیں تو دیکھیے حرام خواہشات تو چھوڑنا ہر اعتبار سے فرض ہے، بات یہ ہے کہ حلال خواہشات جو ہیں ان کو بھی تقلیل کرنا یہاں مقصود ہے، کیونکہ حلال خواہشات کو پورے کرتے رہنا، ہر لذات کو پورا کرتے رہنے سے نفس کو لذتوں کی عادت ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کے نیک پرہیزگار عبادت گزار برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ نفس پرست نہیں ہوتے، وہ لذات کے عادی نہیں ہوتے، وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو، ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو، بوٹ کے بغیر بھی کبھی چلا جاؤ، تاکہ آدمی میں خام خواہ اتنی نزاکت ہی نہ آ جائے۔ اپنے گھر کے سارے کام کاج جیسے آپ خود کر لیتے تھے، ہمیں گھر کے کام کاج بھی کر لینے چاہیے، اور میں یہ کہتا ہوں کبھی کبھی اپنا غسل خانہ بھی خود صاف کر لینا چاہیے، تاکہ نفس کو اپنی اوقات کا بھی تو پتہ لگے نا یہ تو کیا ہے۔ کبھی اپنا غسل خانہ بھی صاف کر لینا چاہیے، کبھی اپنی یعنی جو کچن میں سبزیاں بھی کٹوا لینی چاہیے، کبھی برتن بھی دھو دینے چاہیے، کبھی اپنے کپڑے بھی واش کر لینے چاہیے۔ تو اس نفس کو افسر نہ بنائے، اس کو مطیع بنائے، اس کو یعنی ورنہ گھوڑا بہت مضبوط ہو جائے نا اور سوار کمزور ہو جائے نا تو گھوڑا سوار کو اتار کے گرا کے پھینک دیتا ہے۔ تو سوار تو ہے روح اور نفس ہے گھوڑا، اگر آپ نے گھوڑے کو غذا دیتے گئے اور روح کو ڈپرائز کر دیا تو گھوڑا اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ نفس کو اتار کے نیچے پھینک دے گا۔ کہتے ہیں جب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو اس کے اندر نہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی صفات منتقل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا یہ صفات ایسی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے نفس سے باہر نکل گئے تھے اور بلا خواہش نفس باقی رہ گئے تھے، یعنی وہ صرف روح ہی روح تھے اور اس کے اندر خواہش نہیں تھی۔ آپ فرما رہے تھے اچھا آپ کے پاس جس وقت آپ کو آگ میں گرایا گیا آپ کے پاس بہت ساری مخلوقات آئی تھیں، آپ کو معلوم ہے بہت ساری، ان میں جبرائیل امین علیہ السلام بھی آئے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، ڈو یو نیڈ ہیلپ، آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کی کچھ مدد کریں؟ تو وہ جواب دیتے تھے کہ اللہ جل شانہ میرے حال سے واقف ہیں، اس لیے مجھے سوال کی بھی حاجت نہیں۔ جب ان کی یہ شان تسلیم و توکل صحیح ہوئی، آپ سمجھیں، جب ان کی یہ شان تسلیم کہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے کو قلباً تسلیم کر رہے تھے، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، یہاں پر یہ مطلب ہے قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب ان کی شان تسلیم صحیح ہوئی یعنی ان کو اس کی سعادت کامل حاصل ہو گئی، تو پھر اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ جب شان تسلیم و توکل صحیح ہوئی تو آگ سے کہہ دیا گیا کہ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر، کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جو شخص اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کی تقدیر پر صبر اختیار کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں خدا کی بے شمار مدد ہے اور آخرت میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کی نظر کے سامنے ہے۔ جو کچھ بھی آپ نفس کے خلاف برداشت کرو گے
اس کی ایک ساتھ اس برداشت کی ایسی ہے کہ تمہیں اس کے عوض جنت میں لامحدود وقت کے میں لطف اور انعام جو ہیں دیے جائیں گے۔ اگر آج تم نفس کے خلاف ذرا سا بھی یعنی صبر کرتے ہو اور نفس کی خواہشات کو ترک کر دیتے ہو اور خلاف شرع امور کو اپنے اوپر نہیں لاتے اور اس سے بچ جاتے ہو، تو یہ چند ساعتیں کہ جو تم صبر کرو گے اس کے عوض تمہیں جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی۔ یہاں پر مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے کہ دیکھیے وہ پہلے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اور پھر قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں توبہ توبہ توبہ، تو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب اس کونچے گھرانے کی خوبصورت لڑکی نے اپنی طرف برائی کے لیے بلایا تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب دیکھیے چند ساتیں ہیں، چند ساتیں اس نے اپنے آپ کو حرام خواہشات سے بچایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ جو اس خیال سے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک دن کھڑے کر دیا جاؤں گا اور کیا منہ لے کے جاؤں گا کہ میں نے اللہ کا امر اور حکم توڑ دیا تھا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خیال کے خوف سے اس نے اپنے نفس کو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو حرام اشیاء سے بچایا۔ تو اللہ جل شاہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ وہ قرآن میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور مدد کرنے اور کامیاب بنانے میں اس کے ساتھ با استقلال رہو اور اس کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ اچھا اس کا کیا معنی ہے؟ ٹرانسلیشن ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ جل شانہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے تم صبر پر استقلال پکڑو، استقامت کے ساتھ پکڑو اور اس کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے اس سے مراد ہے اللہ کے لیے بیدار ہو جاؤ اور اس سے غافل مت ہو۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت ہوش میں آؤ، ہاں جی اس میں ہوش میں آؤ، کہتے ہیں ہوش میں آ جاؤ۔ ایک قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی کہ پھر اس کے بعد تم کس بات پر یقین لاؤ گے؟ بِأَيِّ حدیث بعدہ یؤمنون، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب کیا اور چیز پیش کی جائے گی کہ جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ تو وہ فرما رہے ہیں کہ تم نہ اپنے بیدار ہونے کو موت کے بعد کے لیے نہ چھوڑو۔ سن رہے ہیں؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تم اپنے بیدار ہونے کو موت کے بعد تک نہ چھوڑو۔ کوئی میوزک سن رہا ہے، کوئی نمازیں چھوڑ رہا ہے، کوئی لڑکیوں کے جرمٹ میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سود کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی مال کی حوث اور لالچ میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اقتدار کے اندر، کوئی بڑھائی کے اندر، کوئی زمینیں خریدنے کے اندر، کوئی حسن اور جمال کے اندر، کوئی زن کے اندر، یہ غفلت کے اندر مبتلا ہے۔ تم اس سے پہلے کہ یہ تمہاری غفلت کھلے اور تم بیدار ہو جاؤ اور وہ بیداری کا وہ وقت ہو کہ جب تم سے ملک الموت تمہاری جان کو قبض کرنے کے لیے آ جائے اور تمہیں ایک ٹریلر دکھا دیا جائے کہ یہ تھی وہ زندگی کہ جو تم نے گزاری ہے۔ یہ کابر نے کہا ہے کہ جو زندگی جیسے ایک پوری کتاب کا ایک خلاصہ، 1000 صفحات کا خلاصہ 3-4 پیراگرافس میں دے دیا جاتا ہے،
اسی طرح موت کے وقت جب ملک الموت آئیں گے تو جو زندگی تم نے گزاری ہوگی اس زندگی کا پورا خلاصہ، اس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر وہ تمہیں دکھا دیا جائے گا، یہ تھی وہ تمہاری زندگی جو تم نے گزاری تھی، اور اس کے بعد آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ اپنے ہاتھوں کو منہ پر لے کے چبائے گا اور کہ گا ایک کاش جب میں نے زندگی تباہ کر دی۔ اور جب کافر کو یعنی کرامن کاتبین جو ہیں، نہیں معذرت سے منکر نکیر، کرامن کاتبین تو یہ ہے نا جو دائیں بائیں کے فرشتے، جب کافر کو کرامن کاتبین قبر میں بٹھا دیں گے وہ کہے گا ہائے میری کم بختی، یہ کیا ہو گیا، یہ تو وہی تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہی سچ تھا۔ تو اس وقت آپ اندازہ لگائیے اس وقت بیداری کا کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت فرما رہے ہیں موت سے پہلے بیدار ہو جاؤ، تم اپنی بیداری کے لیے موت کا انتظار نہ کرو۔ یا میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ تم اپنی بیداری کے لیے اس وقت تک نہ پہنچ جاؤ کہ جب تم بیڈ ریڈن ہو، جب عمل کی قوتیں چھین چکی ہوں، جب ہاتھوں میں پیرالائسس اور فالج ہو، جب سوچ سمجھنے کی صلاحیت اور تم ارذل العمر تک پہنچ سکتے ہو، نہ تم روزہ رکھ سکتے ہو، نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کوئی بات سوچ سکتے ہو، اس وقت صرف تم یہی ہے کہ اس قابل ہو کہ لوگ تمہاری خدمت کریں، اور تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا سجدہ نہ پیش کر سکتے ہو، ایسے تو نفل نہ پڑھ سکتے ہو، اس سے پہلے بیدار ہو جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے بیدار ہونے کو موت کے بعد کے لیے نہ چھوڑو۔ اب کیا کہا ہے؟ اپنے بیدار ہونے کو موت کے بعد نہ چھوڑو، اپنے بیدار ہونے کو موت کے بعد نہ چھوڑو، کہ اس وقت بیدار ہونا تم کو مفید نہ ہوگا، اس لیے بیدار بنو اس سے ملنے سے قبل، اس لیے بیدار ہو جاؤ ملنے سے قبل۔ بیٹا ملنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت کی ملاقات سے قبل بیدار ہو جاؤ، اللہ جل شانہ کی ملاقات سے قبل بیدار ہو جاؤ۔ اور فرمایا سنو، اور اپنے غیر اختیاری بیدار ہونے سے قبل اختیاری طور پر بیدار ہو جاؤ۔ یہ جب یہ سارے کفار، یہ یہود، یہ نصرانی، یہ ہندو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں غیر مسلم، یہ جو کلمہ گو اور غیر کلمہ گو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں قبر میں سب بیدار ہو جائیں گے، اور یہ ان کی بیداری غیر اختیاری ہوگی۔ تو تم اختیاری طور پر بیدار ہو جاؤ، کیونکہ اختیاری طور پر بیدار ہونے کا فیصلہ ہے۔ اپنی زندگی کو دیکھو، نماز پڑھتے ہو، سجدہ کرتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، کبیرہ گناہ سے بچتے ہو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، پورے باطنی گناہ سے بچ چکے ہو، حسد، کینہ، بغض، ریا، تکبر سے بچ چکے ہو، حب دنیا سے بچ چکے ہو، ظاہری گناہوں سے بچ چکے ہو، اور اعمال صالح معروفات جو تم پر فرض کر کیے جا چکے ہیں، جن کی فرضیت تم پر واجب ہو چکی ہے، کیا آیا تم ان کو اختیار کرتے ہو؟ اور وہ چیزیں جو اللہ رب العزت کی ناگواری ناراضگی کی ہیں تم نے ان کو چھوڑ دی ہیں۔ بیدار ہو جاؤ کہ تم اپنے رب کو ناراض کیے ہوئے ہو۔ تم نے کبھی سوچا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے؟ تم یہ کہہ سکتے ہو اللہ کی قسم کھا کر کے ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ کی قسم کہ میری زندگی میں کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ جب ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، لیکن میں اس بات پر روتا ہوں کہ یہ اعمال صالح کیا میں ان کو بچا کر قبر تک لے جاؤں گا، کہ کہیں ان اعمال صالح میں کوئی ریا نہ آ جائے، میں نے گناہ کوئی نہیں کیا۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فرما رہے ہیں کہ تم اختیاری طور پر نہ بیدار ہو جاؤ اس سے قبل کہ تم غیر اختیاری طور پر بیدار کیے جاؤ گے، اور اس وقت تم بہت پشیمان ہوگے، اور ایسے وقت کی پشیمانی تم کو مفید نہ ہوگی۔ اور اپنے قلوب کی اصلاح کر لو، کیونکہ قلوب ہی ایسی چیز ہے کہ جب وہ سنور جاتے ہیں تو سارے حالات سنور جاتے ہیں۔ اور اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہی بگڑ جاتا ہے تو اس کا سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں قلب کا سنورنا کیسے ہوتا ہے؟ قلب تب سنورتا ہے جب تمہارے اعمال میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، جب تمہارے اندر توکل اور تمہارے اندر توحید، کیونکہ اگر تم توحید پر نہیں چلو گے
اور غیر اللہ کو بھی اپنے قلب پر لے کے پھرو گے تو تمہارے قلب کا سنورنا نہیں ہو سکتا۔ جب قلب میں تم غیروں کی محبت رکھو گے، جب تمہارے قلب میں ہوس، لالچ اور مال کی محبت شدت میں چلی گئی کہ تمہیں اپنی آخرت بھول گئی، تمہارا قلب تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جو قلب ہے نا، اس کی حفاظت کرو۔ اور یہ قلب کب سنورتا ہے؟ کہ جب اعمال سنورتے ہیں، اور جب تقوی آتا ہے، اور جب اللہ کی خشیت آتی ہے۔ لیکن اس میں توحید لازم ہے۔ تم اپنے قلب کو خالص اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے سپرد کر دو۔ اور پھر فرماتے ہیں دیکھو قلب کیا ہے، کہتے ہیں قلب گویا پرندہ ہے ایک پنجرے کے اندر۔ ایک پنجرے کے اندر آپ نے پرندے کو بند کیا ہوا ہے، تو بتائیے اس پنجرے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی، اصل حیثیت جو ہے وہ تو پرندے کی ہے۔ اور ایک موتی ہے ڈبے کے اندر۔ اب سیب کہہ لیجئے کہ اگر ایک ڈبہ یا کوئی سیب، یا آج کل بازار سے کوئی ڈائمنڈ خرید کے لائے تو خوبصورت ڈبے کے اندر ایک موتی ہوتا ہے، تو اصل حیثیت ڈبے کی نہیں ہوتی، موتی کی ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک مال ہے ایک صندوق میں، یہ بھی اچھی مثال ہے اس اعتبار سے کہ اگر آپ نے ایک صندوق کے اندر 10 کروڑ روپے رکھا ہو تو صندوق تو لکڑی کا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اصل حیثیت تو اندر کی ہے۔ بس اعتبار پرندے کا ہے، پنجرے کا نہیں ہے، اعتبار موتی کا ہے، ڈبے کا نہیں ہے، اعتبار مال کا ہے، صندوق کا نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہارا چیسٹ ہے نا، یہ جو تمہارا تھوریسک چیسٹ ہے نا، یہ جو تمہارا ربز اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے نا، یہ جو تمہارا ڈھانچہ ہے جس میں تمہاری یہ پسلیوں کا ڈھانچہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے نا ایک قلب رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو پنجرہ ہے، اس کے اندر قلب ہے۔ اس پنجرے سے تم نہیں پہچانے جاؤ گے۔ آج کل لوگ اس پنجرے کو بڑا سنوارتے ہیں، آج کل اٹیلین شوز پہن لیتے ہیں، 50,000 کی پینٹ پہن لیتے ہیں، اور 1.5 لاکھ کا اوپر وہ لے لیتے ہیں، اور 80,000 کی ٹائی لگا لیتے ہیں، اور 2.5 لاکھ کا قلم لگا لیتے ہیں۔ تو یہ تو پنجرے کو سنوارنا ہے۔ اصل قلب کے اندر جو اصل پرند ہے، معذرت سے اصل میں جو اس چیسٹ کے اندر، اس گیج کے اندر، اور اس پنجرے کے اندر جو اصل شے ہے، اور اس صندوق کے اندر جو اصل شے ہے، اور اس سیب کے اندر جو اصل موتی ہے، وہ تو قلب ہے۔ تو تم تو کبھی کریمز لگا رہے ہو، اور کبھی تم اپنی آئی بروز ٹھیک کر رہے ہو، اور کبھی تم بلش آن یوز کر رہے ہو، اور کبھی تم مختلف چیزوں کو استعمال کر کے اپنی ظاہری حسن کو بہتر بنا رہے ہو۔ اور یہ تو صرف تم نے پنجرے کو پینٹ کیا ہے، اور جو اصل اندر مایا جو قلب ہے اس کا تو تم نے خیال ہی نہیں کیا۔ اس قلب کو تو تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، اس کی تو تم نے تراش خراش کی نہیں، اس کی تو تم نے حفاظت کی نہیں۔ تم نے سوچا نہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے سوچا نہیں اس کے اندر تو دنیا کی محبت ہے، تم نے سوچا نہیں اس کے اندر ہوس ہے، تم نے جانا نہیں اس کے اندر ہرس اور لالچ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، تم یہ جان نہیں سکے کہ اس قلب کے اندر کتنی شہوات کا سمندر ہے، اور مال، پیسے اور سونا اور زمین اور زر اور عورت کی اس کے اندر کس درجے میں شہوات پائی جاتی ہیں۔ تو تم اپنے قلب کا تو خیال کرتے نہیں ہیں، اور بات پنجرے کو سجائی جا رہے ہو، پنجرے کو سجائی جا رہے ہو۔ آپ دیکھیں جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا قلب ضعیف ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر قلب کو بائی پاس، قلب کی سرجری کرتا ہے، قلب کے وینس کو ٹھیک کرتا ہے۔ باہر کی چیزوں کو کریمیں لگا کے خوبصورت نہیں بناتا۔ وہ فلم ایکٹریسیں ہوتی ہیں جو پلاسٹک سرجری کرا کے اپنی یہ یہاں کی جو سکن ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے قلب کا دھیان رکھتے ہیں۔ بس یہ بڑا لمبا مضمون ہے۔ اب آخر میں دعا وہ فرما رہے ہیں، یعنی ابھی آخر میں تو نہیں، مڈ میں دعا فرما رہے ہیں، پھر دوبارہ مضمون شروع کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمارے اعضاء کو اپنی اطاعت میں قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، ہمارے اعضاء کو اپنی اطاعت میں اور ہمارے قلوب کو اپنی معرفت میں مشغول فرما، اور ساری عمر ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرما، اور ہمیں اپنے اسلاف کا ساتھ نصیب فرما، اور جو تو نے ہمارے اسلاف کو دیا تھا وہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کے لیے قوت اور ہمت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ محمد اللہ۔ یعنی ہم
یہ سمجھیں کہ ہم طالب علم ہیں اور امام غزالی کی طرح تو نہیں چل سکتے، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے دین نہیں سیکھا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی ہماری زندگی میں کبیرہ گناہ موجود ہیں۔ آپ جب کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہے، تو پھر آپ اس رات میٹھی نیند سو جانا۔ اور جس وقت ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہے، اور ہم رات کو میٹھی نیند کیسے سو جاتے ہیں؟ اور ہمارے مشائخ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کو مناتے رہنا اور اس وقت تک مناتے رہنا فرض ہے جب تک کہ اللہ مان نہ چاہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں الفاظ کہیے کہ اللہ کو راضی کرنا اور اس وقت تک راضی کرتے رہنا جب تک کہ اللہ تم سے راضی نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کو منانا فرض ہے۔ جیسے تمہاری ماں تجھ سے ناراض ہو جائے تو تم اس وقت تک ماں کو مناتے رہو یہاں تک کہ ماں راضی ہو جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو اس وقت تک مناتے رہنا جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے، یہ فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس ماں کو بلا لیا تھا کہ یہ صحابی کی جان نہیں نکلتی تھی، تو فرمایا کہ یہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ، ماں نے پھر معاف کر دیا تھا، تو ماں کو منا لیا تھا۔ اس لیے اس سطح تک کہ جس سطح پر اللہ راضی ہو جائے اس تک اللہ کو مناتے رہنا ضروری ہے۔ اور دیکھیے ہم یہ بھی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے اقوال میں سے ہے کہ ہماری دو حالتوں میں سے صرف ایک حالت ہے، تیسری کوئی حالت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہماری دو حالتوں میں سے ایک حالت ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے، اور دوسری حالت یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اب بتائیے کہ ہم یا پہلی حالت میں ہوں گے یا دوسری حالت میں ہیں۔ اچھا، اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو اس پہ وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اس کے دلائل کیا ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے تو تم اس کے دلائل بھی دو۔ تو یہ کلام لمبا ہے، میں اس پہ کلام نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور دیکھیں ہماری ان سے کتنی مشابہت اور مطابقت ہے، اسی اعتبار سے اللہ ہم سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، ایک بات۔ اور جب تم یہ کہتے ہو کہ میں نے اللہ کو بھی راضی نہیں کیا تو پھر تمہاری زندگی میں سستی کیسی؟ پھر تم اپنی زندگی کو بدلتے کیوں نہیں ہو؟ اور جب تمہیں معلوم ہے کہ ہم قریب اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہو جانے والے ہیں تو تم آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم اتنی میٹھی نیند کیوں سو جاتے ہو؟ پھر تمہیں روٹی اور سالن کا اور پیزے کا اتنا مزہ کیوں آتا ہے؟ جب تمہیں پتہ لگے کہ اللہ تم سے راضی نہیں ہے تو یہ اشیاء جو لذیذ ہے، ڈیلیشیس فوڈ ہیں، یہ تمہیں اتنے لذیذ کیوں نظر آتے ہیں؟ کہ جب کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ پرسوں مجھے پھانسی دے دی جائے گی اور وہ جیل میں ہو اور اس کو بہت لذیذ کھانا دیا جائے تو اس کو کھانے کی لذت نہیں آئے گی۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی، آگے بڑھنا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، کیونکہ اصل چیز تو عمل ہے، عمل کو پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ وہ ایک ہے کونوا مع اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑو، اور دوسرا اس کا طریقہ یہی ہے کہ ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو جوڑ دو۔ میں اس ذکر کی اجازت سب کو دے چکا ہوں اور دوبارہ بھی دیتا ہوں کہ یہ ذکر 20 منٹ کا جو آدمی کرے گا تو اس کے اندر اتنی روحانی قوت پیدا ہوگی کہ اس روحانی قوت کی بل بوتے پر وہ اپنے نفس کو انشاءاللہ مرعوب کر دے گا، مغلوب کر لے گا، نفس کو انشاءاللہ مغلوب کر لے گا۔ اور روحانی قوت نہیں ہوگی تو نفس غالب آ جائے گا اور آپ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اس کی پہلے 200 دفعہ لا الہ الا اللہ ہے، پھر 200 دفعہ الا اللہ ہے، پھر 500 دفعہ اللہ۔ لا کی تلوار ناف سے نکال کر، لا کو ناف سے نکال کر دماغ تک لے جانا ہے،
اور ہر شے کو کاٹ کے اور گندگی غلاظت دائیں طرف پھینک دینا ہے اور اللہ کی ضرب سے اللہ کا نام دل میں داخل کرنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
جس منزل پہ عشق پہنچاوے ایمان خبر نہ کوئی، عشق جنا دے ہڈی رچیا او پھر دے چھپ چھپاتے، لولوں دے وچ لکھ زباناں کر دے گونگی باتیں، ایمان سلامت ہر کوئی منگے کہ عشق سلامت کوئی، جس منزل پہ عشق پہنچاوے ایمان خبر نہ کوئی، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی، نفی اسبات دا پانی ملسی ہر رگے ہر جائی، لوئے لوئے پر لکڑیے جے تجھ پانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا، گھر جاندی نے ڈرنا، اور دوانا دل بیکاری تے کلمہ دل داکاری ہو، کلمہ دور زنگار کریندا تے کلمہ میل اتاری، دنی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑوں کی شیفت سے آئی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، اللہ 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 پیارے اللہ پیارے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرے اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللہ عزت اپنے مقبول بندے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اور اپنے مقبول بندے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ، وہ مقبول بندے شیخ احمد سرہندی اور اللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری اس مجلس میں جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے ہیں، جتنی بھی خواتین، اللہ پیرانے کبار کا طفیل اللہ حافظ سے سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کو معاف فرما دیجیے، سب کے قلوب میں نور ایمان داخل فرما، نور ہدایت داخل فرما، ذکر کے نور سے قلوب کو منور فرما، اللہ قرآن کا نور بھی داخل فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، اللہ ہمیں بیداری نصیب فرما دے، اس سے پہلے کہ غیر اختیاری بیداری میں اثر آئے ہمیں اختیاری بیداری نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت دلوں کے اندر جو بھی ناپسندیدہ جذبات ہیں، اللہ رب العزت جو بھی باطنی رذائل ہیں ان کو دور فرما دیجیے، اللہ سود سے بچا دیجیے، رزق حلال نصیب فرما دیجیے، فحاشی کے موڈ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، انٹرنیٹ کے اللہ گناہوں سے بچا دیجیے، تنہائی کے گناہوں سے بچا دیجیے، تنہائی کے گناہوں سے بچا دیجیے، تنہائی کے گناہوں سے بچا دیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا تقبل منا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی علی خلیفۃ محمد برحمتک آمین۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار
اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جاوانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جاوانا دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی
اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ بے خودی کیے دیتے ہیں، انداز جاوانا ہاں دل میں تجھے رکھ لوں، ہے جانا ہاں دل میں تجھے رکھ لوں۔ اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں، ہے جلوہ جانا دل میں تجھے رکھ لوں۔